رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس کی برکتیں اور رحمتیں دو جہت سے ہیں۔ پہلی جہت یہ ہے کہ خدا نے اسے فضیلت دی ہے، دوسری جہت یہ ہے کہ اس مہینے میں کچھ ایسے متبرک اور نیک کام وقوع پذیر ہوئے ہیں جو اس کی فضیلت کو بڑھا رہے ہیں۔ یکم رمضان کو صحف ابراہیم کا نزول ہوا۔ ہمارا یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء پر کسی نہ کسی حوالے سے کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشہور 4 کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ صحف ابراہیم یعنی کچھ کتابیں نازل ہوئی ہیں جو گزشتہ انبیاء پر نازل ہوئی ہیں، جن میں سے صحف ابراہیم ہیں۔ صحف ابراہیم کے بارے میں یہ ہے کہ صحف ابراہیم نازل ہوئے ہیں یکم رمضان کو، مشہور و معروف روایت ہے۔ پھر یکم رمضان کو ابو علی سینا کی وفات ہوئی ہے 428 ہجری کو۔ ابو علی سینا ایک اسلامک سائنسدان تھے جنہوں نے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سائنس کی بنیاد رکھی ہے، اور ان کی کتابیں آج کل بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں اور ان پر ریسرچ کی جاتی ہے۔ اور ابو علی سینا کا وہ قول مشہور و معروف ہے جو بیان کرنا ضروری ہے۔ ان کے ایک شاگرد تھے، وہ انہیں کہنے لگے کہ استاد محترم، آپ اتنے لائق ہیں، اتنے ذہین ہیں، اتنی آپ نے کتابیں لکھی ہیں، تو آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ شاگرد نے سمجھا کہ جو آدمی لائق ہوتا ہے وہی نبی بن جاتا ہے، جو ہی تیز تراز ہو۔ اگر تیز تراز ہونے سے کوئی نبی بنتا ہوتا تو ابو جہل بھی وہ بڑا تیز تھا، جی، ابو سفیان بھی بڑا تیز تھا، خاص طور پر عمرو عاص، جی، اس سے بڑا کوئی تیز ہی نہیں تھا، جی۔ تو شاگرد نے کہا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے، اتنے لائق ہیں، اتنے ذہین۔ ان استاد نے کہا، ابن سینا نے کہا کہ کل تمہیں بتاؤں گا، اس کا جواب تجھے دوں گا۔ اور بعض کا جواب آپ زبانی دیں تو اگلے کو سمجھ نہیں آتی، سامنے والے کو، لیکن جواب اگر موقع کی مناسبت سے دیں اور پریکٹیکل دیا جائے نا تو فل ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، صحیح سمجھ آتا ہے۔ دوسرا دن ہوا، صبح کا وقت ہوا، اذان کا وقت ہوا، تو مؤذن نے اذان دی۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا اٹھو اٹھو، نہیں اٹھا، کہا اٹھو نماز پڑھو، اس کا نہیں اٹھتا ہوں۔ کبھی اس طرف سے جو ہے وہ جگانے کی کوشش کرتے، اس طرف جو اپنا پہلو بدل لیتا، اس طرف سے جگانے کی کوشش کرتے، اس طرف پہلو بدلنے کی کوشش کرتا، اس طرف ہو جاتا۔ آخر انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھا رہا ہوں، جواب دینے کے لیے اٹھا رہا ہوں، کل تم نے سوال کیا تھا۔ پھر شاگرد اٹھ گیا، چلو جی اب جواب مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے کہا تھا نا کہ نبوت کا دعویٰ کرو، تو میں یہاں تمہیں ابھی جواب دیتا ہوں۔ نبی اسے کہتے ہیں کہ جس نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ صبح کی اذان کے لیے اٹھو، اور اس کا کہنا مانتے ہوئے مؤذن اٹھ کے سردی کی پرواہ نہیں کی، سردی میں کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، اسے کہتے ہیں نبی۔ میں کس طرح نبوت کا دعویٰ کروں؟ میرا اپنا شاگرد جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، میرے قریب ہے، میرے اور اس کے درمیان زمانی اور مکانی فاصلہ بھی نہیں ہے، پھر وہ میرا کہنا مان نہیں رہا، میں تو نبوت کا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہوں؟ بس ابن سینا نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ دیکھیں، خدا نے نبی کی آواز میں، نبی کے کلام میں، نبی کے فرمان میں اتنی تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آج یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور جمعہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں۔ ابن سینا کا ایک اور قول، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ایک آدمی ان کے قریب آیا تو اس سے ایک سوال پوچھنے لگے، تو کسی نے کہا کہ ابن سینا تم مر رہے ہو، دنیا سے جا رہے ہو، اب پوچھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے بعد دنیا سے جاؤں، ان پڑھ نہ مروں۔ یعنی انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ آخری بھی سانس میں بھی ہے نا، پھر بھی علم حاصل کرنے میں، تعلیم حاصل کرنے میں، مسئلہ سیکھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، علم دنیاوی سیکھنے میں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور علم کے حصول کے لیے ایج کی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس عمر تک آپ سیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں سیکھ سکتے۔ پوچھنا عیب نہیں ہے، نہ جاننا عیب ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ نہیں آتا تو آپ پوچھ لیں، اور یہ بھی کوشش کریں جب آپ کو مسئلہ نہ آتا ہو نا، کوئی آپ سے پوچھے تو فوراً اسے کہہ دیں کہ نہیں آتا۔ ہم پشاور مدرسے میں تھے تو باہر سے ایک مومن آئے، تو ہمارے ایک جو ساتھی تھے وہاں اسٹوڈنٹ تھے، ان سے کوئی مسئلہ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے غلط جواب دے دیا اس کا نا، تو ہم نے پکڑ لیا، سب اسٹوڈنٹ نے اس
طالب علم کو کہ آپ نے غلط کیوں جواب دیا. اس نے کہا پوری زندگی میں کسی نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا، اس کو بھی میں جواب نہ دیتا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرور آپ جواب دیں، نہیں آتا تو آسانی سے کہہ دیں. ایرانی علماء میں یہ بڑی خصوصیت ہے کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نا، بڑا مجتہد ہوگا، نہیں آتا تو فوراً کہہ دیتا مجھے نہیں آتا. ہم کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کو لپیٹنا شروع کرتے ہیں، جی کچھ نہ کچھ جواب یہ ہو دے دیتے ہیں. جی نہیں آتا تو فوراً کہہ دیں. اور اس لیے امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو نہ آتا ہو نا، وہ یہ کہہ دے مجھے نہیں آتا، گویا وہ آدھا علم اس کو حاصل ہے، اپنی لا علمی کا اسے علم ہے کم از کم. اور جس آدمی کو نہ آتا اور کہہ دے مجھے آتا ہے، گویا کیا وہ ڈبل جاہل ہے، اپنے لا علمی کا بھی اسے علم نہیں ہے. وہ آیت اللہ طباطبائی تھی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے، بہت بڑے عالم دین تھے. وہ ایک دفعہ گزر رہے تھے بازار سے، تو ایک آدمی آیا، اس نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا مجھے نہیں آتا. آدمی کہنے لگا اتنا بڑا امامہ آپ نے سر پر رکھا ہوا اور آپ کو جواب نہیں آتا. انہوں نے اپنا امامہ اتار کر اسے سر پر رکھ دیا. کہا کہ امامہ بڑا ہونے کی وجہ سے اگر کسی کے پاس علم آتا ہوتا تو آؤ تم بتاؤ اس کا جواب دو. یعنی علم انسان کے ظاہر و قد سے نہیں ہے، اس کے سینے میں ہے. اس کا علم اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے نہیں. صلوات پڑھ بلند آواز سے. رمضان کے مہینے میں بہت سارے واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم